تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام آقائے دو جہاں امام اعظم خطیب اعظم سید الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و اعلیٰ کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے اور انسان خطا کار ہے، کیونکہ ان کے باپ آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی، جس لیے اعلان کیا گیا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا، آدم کی ہر اولاد غلطی کرنے والی ہے۔ احباب گرامی قدر، انسان جب اس دنیا کے اندر اپنے ہوش و حواس کو سنبھالتا ہے، شعور کی حدوں کو پہنچتا ہے، تو شیطان اور انسان کے نفس میں چھپا ایک شیطان، یہ دونوں اپنے داؤ چلانے شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تبھی سے شیطان اور آدم کی دشمنی شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا گیا تو اس نے وسوسے ڈال کر راہ راست سے پھسلا دیا اور جنت کا وہ پھل کھلوا دیا اور جنت سے نکلوا دیا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت سے یہ وعدہ بھی کیا کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی میں اسی طریقے سے تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، مجھے جہاں سے موقع ملے گا میں تیرے بندوں کو راہ راست سے پھسلا کر ان کو گمراہی کی طرف لے جاتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اس سے یہ وعدہ کیا کہ کوئی بات نہیں، لے جاؤ جو تیرے پیروکار ہیں ان سے اور تجھ سے میں جہنم کو بھر دوں گا، اور جو میرے پیروکار ہیں، میرے مخلص بندے ہیں، وہ ہرگز تیری پیروی نہیں کریں گے۔ احباب گرامی قدر، اللہ رب العزت کو اپنے بندے کو معاف کرنے کی تیاری میں رہتے ہیں جب ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے جو انسان کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتا بلکہ اس کو غلط رستے کی طرف چلاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ہونے کی بنا پر غلطی کر بیٹھتا ہے۔ رب العالمین نے یہ اعلان فرمایا کہ غلطی کا ہو جانا کوئی بات نہیں، مگر غلطی کے اوپر اصرار کرنا، غلطی پہ ڈٹ جانا، اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا اور اپنی غلطی کی رب العالمین سے معافی نہ مانگنا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ جب تم سے غلطی ہو جائے اپنی غلطی کو تسلیم کر لو، اپنی غلطی کو مان لو، میں رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسا کہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف قوموں کے تذکرے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا،
کہ تم سے پہلے کتنی ہی ایسی قومیں آئیں جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے، گناہوں کے اوپر گناہ کرتے چلے گئے، اپنی غلطی کو تسلیم نہ کیا، اپنی غلطی کی معافی نہ مانگی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ دیا۔ کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جن کو ہم نے پانی کے اندر غوطے دے دے کر تباہ و برباد کر دیا۔ کسی قوم کو تیز چیخ اور چنگھار نے آ پکڑا اور ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ کسی قوم پر تیز ہوا اور آندھی کو چلا کر ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور کسی قوم کو زمین کے اندر درسا کہ ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ رب العزت نے کسی بھی قوم پہ ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے۔ اپنی جانوں پر کیسا ظلم کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ جب گناہ ہو جائے تو اس کی معافی مانگ لینا، میں رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مگر وہ قومیں، وہ لوگ گناہوں کے اوپر گناہ کرتے چلے گئے، اپنی غلطی کو انہوں نے تسلیم نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب مومن بندہ، یہاں مومن بندے کی بات ہو رہی ہے، جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ رنگ کا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُكِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ شخص اپنے گناہ کی توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے، تو رب العالمین اس کے دل کو پالش کر دیتے ہیں، وہ نقطہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ فَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر وہ گناہ کے اندر بڑھتا جاتا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، تو وہ نقطہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ یعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ نقطہ اس کے پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ فرمایا فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، یہ وہی زنگ ہے، یہ وہی کالے رنگ کی تہ ہے جس کا ذکر رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، خبردار یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، اب ان کو خیر اور ہدایت نہیں نصیب ہو سکتی۔ معلوم ہوا کہ جب یہ زنگ زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان کا واپس پلٹ کر نیکی کے اعمال کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب یہ زنگ کم ہو تو انسان توبہ کے ساتھ آسانی کے ساتھ انسان نیک کام کر سکتا ہے۔ اور رب العالمین تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، جیسا کہ جو آیت میں نے خطبہ کے شروع کے اندر پڑھی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، چاہے شرک ہی کیوں نہ کیا ہو، کسی بدعت کا ارتکاب ہی کیوں نہ کیا ہو، چاہے نمازیں ہی ترک کیوں نہ کرتا رہا ہو، امانت کے اندر خیانت ہی کیوں نہ کرتا رہا ہو، جھوٹ ہی کیوں نہ بولتا رہا ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان خالص دل کے ساتھ رب العالمین سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہو هو الغفور الرحیم، رب العالمین تو بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، رب العالمین رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں لیتوب مسیء اللیل، تاکہ دن کے وقت اگر کسی سے گناہ ہوا تو رات کے وقت اس کو معاف کر۔
اور اسی طرح سے دن کے اندر ہاتھ پھیلاتے ہیں لیتوب مسیء اللیل، تاکہ اگر رات کے وقت کسی سے گناہ ہوا تو دن کے وقت اس کو معاف کر۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ رب العالمین اسی طریقے سے بندوں کو معاف کرتے رہے۔ رب العالمین روزانہ بندوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، دن کو گناہ کرنے والوں کو رات کو معاف کرتے ہیں، اور رات کو گناہ کرنے والوں کو دن کو معاف کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ یمہل، اللہ رب العزت انتظار کرتے ہیں، حتی ذہب ثلث اللیل الاول، یہاں تک کہ رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے۔ نزل الی السماء الدنیا، رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں کہ کس طرح سے رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ جیسے رب العالمین کی شایان شان ہے، وہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں، حل من مستغفر، حل من تائب، حل من سائل، حل من دائن، کیا کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہو، وہ آئے، وہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ حل من تائب، کیا کوئی ہے جو توبہ کرنا چاہتا ہو، وہ آئے مجھ سے توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ حل من سائل، کیا کوئی ہے جو سوال کرنا چاہتا ہو دنیا کے متعلق، جس چیز کا بھی اس کا سوال ہے، آئے مجھ سے مانگے، میں اس کو دینے کے لیے تیار۔ حل من دائن، کیا کوئی ہے جو دعا کرنا چاہتا ہو، وہ آئے مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اللہ رب العالمین پوری رات بندے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بندہ آئے مجھ سے مانگے، جس طرح کی بھی اس کی ضرورت ہے میں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے، رب العالمین بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے، لیکن ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ توبہ کس طرح قبول ہوتی ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، اگر انسان ان کا لحاظ رکھے تو اللہ رب العزت کے ہاں انسان کی توبہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ ان شرائط میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر توبہ کرے، جو وقت ہے اس وقت کے اندر توبہ کرے تو رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر دیں۔ وقت سے مراد ایک تو قیامت کا دن ہے کہ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور اگر قیامت والے دن کوئی شخص توبہ کرنا چاہے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن سے پہلے ہمیں حکم ہے کہ توبہ کر لیجئے، اگر اس سے پہلے ہم توبہ کر لیں گے تو رب العالمین ہماری توبہ کو قبول کر دیں گے۔ اور وقت سے مراد دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اس کے گلے سے گڑگڑانے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان اس وقت موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اپنی موت سے پہلے توبہ کر لے، یہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی موت کب واقع ہو جائے۔ رب العالمین تو فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جو لوگ نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد ان کو فوراً یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، ہم نے یہ برا کام کیا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک ایسا آلہ فٹ کر رکھا ہے جو انسان کو بتلاتا ہے کہ یہ آپ نے غلط کام کیا۔ انسان کا ضمیر، انسان کا دل، وہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ غلط کام کیا ہے۔ آپ آگے 5 نمازیں پڑھتے تھے، آج آپ نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، آج آپ کے ساتھ فلاں حادثہ پیش آیا، شاید وہ نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے پیش آیا، آج آپ نے فلاں آدمی کو ذلیل کیا ہے اور آج آپ کا فلاں نقصان ہوا ہے، شاید اس آدمی کو ذلیل کرنے کی وجہ سے آپ کا فلاں حادثہ پیش آیا۔
انسان کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ غلط کام کیا ہے۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے تب وہ توبہ کرتا ہے تو رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جن کی اللہ رب العزت توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو لوگ اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں، برائیوں میں گزارتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ توبہ کرنے لگتے ہیں۔ حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، جب وہ موت کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اور وہ بھی لوگ جو کفر کی حالت میں فوت ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی بھی توبہ قبول نہیں کرتے۔ توبہ کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان نے جو گناہ کیا ہے اس پہ انسان کو ندامت ہو، انسان کو احساس ہو کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے۔ اگر انسان کہے کہ میں نے ٹھیک کیا تھا، کوئی نہیں، توبہ کر لیتے ہیں، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب انسان کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، یہ میں نے غلط کام کیا ہے، اس کو مد نظر رکھ کے جب انسان توبہ کرے گا تو رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر دے گا۔ اور توبہ کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ انسان نے جو گناہ کیا ہے، توبہ کے وقت انسان اس کو سامنے رکھے کہ آئندہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرے کہ آج کے بعد میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ جب انسان کے دل میں یہ کھوٹ ہوگی کہ کوئی نہیں، توبہ کر لیتے ہیں، بعد میں پھر گناہ کر دوں گا، تو رب العالمین ایسی توبہ کو قبول نہیں کرے۔ جب انسان کو پکا احساس ہوگا اور انسان پکا ارادہ کرے گا کہ آئندہ میں نے اس گناہ کو نہیں کرنا، تو تب انسان توبہ کرے گا تو رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اور توبہ کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان جب گناہ کر رہا ہے، گناہ کرتے ہوئے اسے یاد آ گیا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یہ کام تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے، میں نے اس کو نہیں کرنا، تو انسان اس کو وہیں پہ چھوڑ، فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، تب وہ توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ توبہ کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان نے جس کسی کا بھی حق مارا ہے، کسی کے پیسے مارے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مارا ہے، انسان دنیا کے اندر ہی اسے اپنا معاملہ کلیئر کر، دنیا کے اندر ہی اپنے معاملات کو سمیٹ لے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن پیسوں کا معاملہ نہیں ہوگا، اس دن نیکیوں اور بدیوں کا معاملہ ہوگا۔ ایک آدمی آئے گا، وہ کہے گا، اے اللہ، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا، اس نے میرے پیسے کھائے تھے، تو رب العالمین اس شخص کی نیکیاں اٹھا کر اس آنے والے شخص کو دے دے۔ پھر اگر اس کا حساب باقی ہوگا، اس آدمی کی نیکیاں ختم ہو گئی، تو آنے والے شخص کی برائیاں اٹھا کر اس کے پلے میں ڈال دیتے ہیں کہ اسے جہنم میں بھیج۔ تو انسان کو جب بھی یاد آئے تو وہ فوراً توبہ کرے اور اس دنیا کے اندر اپنے معاملات کو کلیئر کر لے۔ یہ پانچوں شرطیں جب انسان ان کو مد نظر رکھ کے اللہ رب العزت سے توبہ کرے گا تو رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اور یہ وہی توبہ ہے جس کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، جب تم توبہ کرو، پکی اور سچی توبہ کرو، تو رب العالمین تمہاری توبہ کو قبول فرما لے۔ اور اس کے ساتھ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، انسان توبہ کس طرح سے کرے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے، فَيَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ، وہ کھڑا ہو اور وہ وضو کرے، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، پھر وہ 2 رکعتوں کو ادا کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ، پھر اللہ رب العزت سے وہ اپنے گناہ کی معافی مانگے، فَيَغْفِرُ اللَّهُ، جب وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اسے احساس ہوگا کہ میں نے غلط کام کیا، اللہ رب العزت سے معافی مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہ انسان بسا اوقات توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد وہ پھر سے گناہ کر بیٹھتا ہے،
بعد میں پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، پھر بھی وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے اہم جو امور ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے، اگر انسان اس کو اختیار کر لے تو اللہ رب العزت انسان کو گناہوں سے بچا لیں، کہ انسان جس گناہ کے اندر مبتلا ہے، جس جگہ پہ وہ گناہ کرتا ہے، اس جگہ کو چھوڑ دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں فلاں جگہ پہ جا کر بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ جوا کھیلتا ہوں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے شراب پیتا ہوں، انسان اس محفل کو چھوڑ دے۔ اگر انسان کہ میں نے توبہ کر لی، بس ویسے ہی دوستوں کو ملنے جانا ہے، دوستوں کو بھی ملنے نہ جائے۔ جب انسان اس جگہ کو چھوڑ دے گا تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے بچا لے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 99 قتل کرنے کے بعد ایک صوفی راہب کے پاس جاتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں توبہ کر لوں۔ صوفی راہب کے پاس جانے کے بعد کہتا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ 99 قتل کرنے کے بعد اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، اتنے قتل، کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں۔ وہ عالم دین نہیں تھا، صوفی راہب تھا، عبادت گزار تھا، اس نے اس کو بھی پکڑ کے قتل کر دیا۔ 100 قتل کرنے کے بعد اب وہ کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کے یہ کہتا ہے کیا میری توبہ ہے؟ تو عالم دین کہتا ہے کہ کیوں نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو نے جرم بہت بڑا کیا ہے، گناہ بہت بڑا ہے، جرم تیرا چھوٹا نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت کی رحمت اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تو سچے اور پکے ارادے کے ساتھ توبہ کر لے، اور جس بستی کے اندر تو گناہ کرتا ہے اس بستی کو چھوڑ، اور فلاں نیک لوگوں کی بستی ہے اس بستی کے اندر چلا جا، اللہ رب العزت تیری توبہ کو قبول کر لے۔ وہ اسی طرح سے کرتا ہے، اپنی بستی سے نکل کر جب وہ دوسری بستی کی طرف جانے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ ادھر سے اس نے کوئی نیک اعمال نہیں کیا، صرف ارادہ ہی کیا تھا، نیک اعمال بھی نہیں کیا، نیک لوگوں کی بستی میں ابھی پہنچا بھی نہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ ادھر سے جنت اور جہنم دونوں کے فرشتے آ جاتے ہیں، جنت کے فرشتے کہتے ہیں یہ ہمارا مہمان ہے، ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے، اس نے ابھی کوئی نیک کام نہیں کیا، ابھی نیک لوگوں کی بستی میں بھی نہیں پہنچا، صرف ارادہ کیا تھا، ارادے سے کچھ نہیں بنتا۔ تو اللہ رب العزت ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک اور فرشتے کو بھیجتے کہ دونوں طرف کی زمین کو ماپ لو، اگر نیک لوگوں کی بستی قریب نکلتی ہے تو اس کو جنت کے فرشتے لے جائیں، اگر برے لوگوں کی بستی قریب نکلتی ہے تو اس کو جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ آپ یہاں پہ اندازہ کیجئے گا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے بندے کو معاف کرنے پہ آتے ہیں تو کس طریقے سے وہ معاف کرتے ہیں۔ جب دونوں طرف کی زمین کو ماپا گیا تو نیک لوگوں کی بستی والی زمین دور نکلتی ہے اور برے لوگوں کی بستی والی زمین قریب نکلتی ہے۔ اللہ رب العزت نیک لوگوں والی زمین کو سکڑنے کا حکم دے جاتے ہیں، وہ سکڑ جاتی ہے، اور برے لوگوں کی زمین کو پھیلنے کا حکم دیتے ہیں، وہ پھیل جاتی ہے، تو اس کو جنت کے فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ ہے انسان کا پکا اور سچا ارادہ۔ جب انسان نے عزم کر لیا کہ میں نے اس گناہ کو چھوڑنا ہے، جب وہ پکا ارادہ کر لیتا ہے تو رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کی نشانی یہ تھی کہ اس انسان نے اس بری جگہ کو، اس بری محفل کو جہاں پہ وہ گناہ کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا، تو رب العزت نے اس کو معاف کر دیا۔ جہاں 100 قاتل کا آدمی گناہگار معاف ہو سکتا ہے تو میرے اور آپ جیسا انسان کیوں نہیں معاف؟ ہم نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں گے، اللہ رب العزت کی کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں گی، مگر ہم نے کوئی قتل تو نہیں کیا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے،
اللہ رب العزت اس شخص کو معاف کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی ضرور معاف کر سکتے ہیں۔ جب انسان پکا ارادہ کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر دیں گے۔ اسی طرح سے ایک چھوٹا سا واقعہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ وہ رستے میں جا رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ ہماری اس طرح کی عمارتیں تو نہیں تھی، پرانا دور تھا، تو وہ کوئی عورت غسل کر رہی تھی، ہوا چلی اور پردہ اٹھا، اس کی نظر کسی عورت پر پڑی۔ اس نے فوراً استغفر اللہ کہا اور کہنے لگا استغفر اللہ، مجھ سے کیا ہو گیا، مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور مجھ سے کتنا بڑا گناہ۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتا، اس گناہ کی شرمندگی کی وجہ سے وہ مدینہ سے باہر نکل جاتا ہے، کسی دور پہاڑ پر جا کر رونے لگتا ہے، روتا رہتا ہے ہر وقت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کو بھیجا، جاؤ وہ صحابی کو میں نے بھیجا تھا وہ کدھر گیا، اس کی تلاش کرو۔ صحابی تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ کہیں نہیں ملتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جاؤ صحرا میں اس کو تلاش کرو، صحرا میں بھی کہیں نہیں ملتا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پہاڑوں کی طرف تلاش کرو، ادھر سارے تلاش کرنے کے بعد وہ نہیں ملتا۔ وہ 2 صحابی جو ہوتے ہیں وہ کسی چرواہے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے یہاں پہ کوئی آدمی دیکھا؟ انہوں نے کہا ایک آدمی تو ہے، وہ پہاڑوں پہ بیٹھ کے ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے، وہ آتا ہے بس دودھ پیتا ہے ہم سے اور پھر وہیں پہ چلا جاتا ہے۔ تو وہ صحابی اس چرواہے سے کہتے ہیں کہ جب وہ آئے اس دفعہ تو تم نے ہمیں بتانا ہے۔ اگلا دن ہوا، جب وہ چرواہا بیٹھا ہوا تھا، وہ آدمی آیا، دودھ دیا تو وہ صحابی بھی اوپر سے آ گیا۔ صحابیوں نے اس سے کہا ادھر کیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کروں گا۔ حالانکہ کیا ہوا تھا، کوئی عورت غسل کر رہی تھی، اس کی غلطی کے ساتھ نظر پڑ گئی، اس نے ارادہ نہیں کیا تھا، غلطی کے ساتھ اس کی نظر پڑ گئی، تو اس کے دل نے اتنا ملامت کیا کہ تو نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ وہ کہتا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سامنا ہی نہیں کر سکتا، میں کس منہ کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ تو پھر اس کو لٹایا گیا تو وہ لیٹے ہی نہ، اس کی حالت یہ ہو چکی تھی، رو رو کے جیسے کہتے ہیں نا چوزا بن گیا تھا، رو رو کے، اتنی اس کی گناہوں کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اتنا گناہگار سمجھا کہ وہ رو رو کے اپنا اس نے یہ حالت کر دی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زمین پر لٹا دو، اس کو زمین پہ لٹایا گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر اٹھا کر اپنی ران کے اوپر رکھا۔ جب اس کا سر اپنی ران پر رکھا تو اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا سر نیچے رکھ دیجئے، میرے اوپر گناہوں کا بہت بوجھ ہے، یہ آپ کی مقدس ران پہ رکھنے کے لائق نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اس نے اپنا معاملہ بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، تو کیا چاہتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ رب العزت سے معافی چاہتا ہوں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت تجھے معاف کر دیں گے۔ اس شخص نے فوراً اپنے جسم کے اندر چونٹیوں کے کاٹنے کی جیسے محسوس ہوتی ہے حلاوت سی، وہ محسوس کی، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، اسی دوران اس کی وقت روح کوچ کر جاتی ہے۔ اور جب اس کا جنازہ ہوا تو جنازہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازے کے آگے کیوں چل رہے ہیں، حالانکہ جنازے کے اندر اتنا رش بھی نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے جنازے میں اتنے فرشتوں نے، اتنی جماعت بڑی نے اقتدا کی ہے، اس جنازے کے اندر شرکت کی ہے، تو اس جنازے کے اندر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ یہ تھا اس آدمی کا اپنے گناہ کو بڑا جاننا اور اس کی توبہ کرنا۔ اگر آج ہم بھی اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی آج پکے اور سچے ارادے کے ساتھ توبہ کرنی ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری توبہ کو اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔